خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین حبیبنا و حبیب قلوبنا طبیبنا و طبیب نفوسنا شفیعنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين الذين قال الله تبارك وتعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على محبيهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوق حقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما أنت منذر ولكل قوم هاد وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم یا علی انت الہادی بک یہتدی المہتدون بعدی بر محمد و آل محمد صلوات عزیزان گرامی، میرے محترم سامعین، سب سے پہلے جو گزشتہ دن 13 رجب المرجب کا گزرا ہے، ایسا بابرکت دن، ایسا باعظمت دن جس کا مقابلہ انسان نہیں کر سکتا، اور اتنا بابرکت دن ہے، حدیث پیغمبر ہے، یہ وہ دن ہے کہ پورا سال مل کر اس ایک دن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیوں آخر اس دن میں ایسا کیا ہے کہ ایک دن ہو اور سارے سال پر بھاری ہو؟ یقیناً اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن وہ آ رہا ہے جس کی ہستی کا جب ساری کائنات مقابلہ نہیں کر سکتی، پھر اس دن کا بھی مقابلہ کوئی نہیں ہے۔ اس دن کی مناسبت سے آپ حاضرین کی خدمت میں، تمام عاشقان حیدر کرار کی خدمت میں، تمام عالم اسلام کی خدمت میں، اور بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور ہدیہ تہنیت عرض کرتے ہیں، اور خداوند متعال سے دعا بھی کرتے ہیں کہ جہاں کل ایمان اس کائنات میں تشریف لا رہی ہے، وہیں خداوند متعال اس ایمان کو ہمارے سینوں میں بھی پر فرمائے، اور ہمیں اس ایمان کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اسی ایمان پر ہمیں اپنا خاتمہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کائنات کے بارے میں کیا گفتگو کی جائے، اور انسان کتنی گفتگو کرے، انسان کے بس میں نہیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے تذکرے کا حق ادا ہو سکے، کیونکہ ہمارے بس میں محدود چیزیں ہیں، کیونکہ یہ ہمارا زمانہ محدود ہے، ہمارے پاس وقت محدود ہے، ہمارے پاس طاقت محدود ہے، محدود چیزیں کبھی بھی کسی لامحدود کا مقابلہ یا اس کا تذکرہ نہیں کر سکتی۔ اور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر ارشاد فرماتے ان اللہ تعالی جعل لأخی علی فضائلا لا تحصا، خداوند متعال نے میرے بھائی علی کو اتنے فضائل عطا کیے ہیں کہ بشر ان فضائل کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے، انہیں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور بہت سی فضیلتیں ایسی ہیں ختمی مرتبت نے بیان فرمائی ہیں،
کچھ فضائل ایسے بھی ہیں جنہیں ختم مرتبت نے بیان ہی نہیں فرمایا، جنہیں فقط اپنے سینے میں پوشیدہ رکھا ہے، اور اس کی وجہ بھی بیان فرمائی۔ مولا فرماتے میرے اگر تمام فضائل کو بیان کیا جاتا انسانیت گمراہ ہو جاتی۔ ابھی تمام فضائل نہیں بیان کیے گئے، تب بھی مولا کے نام پہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ بہت سے فضائل ہیں جو پیغمبر گرامی قدر نے دیکھا کہ انسان کی عقل سے ماورا ہے، انسان اپنی اس محدود عقل کے ساتھ اسے ہضم نہیں کر سکتا، تو اسے نہیں بیان کیا گیا۔ اس کے باوجود فرماتے ہیں اتنے فضائل خدا نے عطا کیے ہیں کہ انسان ان کا شمار نہیں کر سکتا، انسان انہیں بیان نہیں کر سکتا۔ پھر یا رسول اللہ اگر اتنے فضائل و کمالات ہیں کہ اگر ہم علی کے فضائل کو بیان نہیں کر سکتے تو کیا کریں؟ کیا علی کے فضائل بیان کرنا ہی چھوڑ دیں؟ فرماتے ہیں نہیں، من ذکر فضیلۃ من فضائل علی، مولا کائنات کو خدا نے جہاں اتنے فضائل و کمالات عطا کیے ہیں، تم تمام فضائل کو بیان نہیں کر سکتے، لیکن اپنی برکت کے لیے اگر تم فقط ایک فضیلت علی کا تذکرہ کرو گے خدا تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک فضیلت علی کو تحریر کرو گے خدا تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، ایک فضیلت علی کو سنو گے خدا تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس ہستی کی اس کائنات میں ولادت کا دن ہے کہ جس کا فقط ذکر کرنا ہی عبادت ہے، جس کا نام لینا ہی عبادت ہے۔ اب قرآن کریم میں شیعہ سنی مصادر میں موجود ہیں کہ 300 ایسی یقینی آیات ہیں جو مولا کائنات کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ مولا کے علاوہ کسی بھی انسان کی یا کسی بشر کی شان میں 300 آیات نہیں بیان ہوئی۔ یہ مولا کائنات کا شرف ہے کہ 300 آیات فقط علی ابن ابی طالب کی شان میں خدا نے نازل فرمائی ہیں۔ اب اگر انسان ان 300 آیات کو ہی بیان کرنے کے چلے تو نہ معلوم کتنی نشستیں ہو جائیں اور یہ 300 آیات پھر بھی شاید بیان ہو سکے یا نہ ہو سکے۔ کوشش کرتے ہیں کہ ان 300 میں سے آج ہمارے پاس ایک آیت ہو جائے، 2 آیات ہو جائیں، ان کا تذکرہ کیا جائے تاکہ ہمیں پتہ چلے علی کو خدا نے قرآن میں بھی بیان فرمایا ہے۔ علی کا ذکر فقط احادیث میں نہیں کہ لوگ انکار کر دیں، علی کا اگر انکار کرنا ہے پھر قرآن کا انکار کرنا پڑے گا۔ جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ مبارکہ رعد، خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے اپنے حبیب سے، اے میرے حبیب انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو اس امت کے لیے منذر بنا کر بھیجا ہے، تنبیہ کرنے والا، خدا کی طرف بلانے والا۔ اور یا رسول اللہ جہاں ہم نے آپ کو منذر بنا کر بھیجا ہے وہیں آپ کے ساتھ ایک ہادی بھی موجود ہے، ایک ہادی بھی ہم نے قرار دیا ہے جس کے ذریعے سے لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ اب یہ ہادی کون ہے؟ ابن عباس راوی ہے، اور اس آیہ مبارکہ کی تفسیر ختم مرتبت کے زبانی بیان فرماتا ہے، کہتا جب یہ آیت نازل ہوئی ختم مرتبت نے مولا کائنات کو بلایا، اور مولا کائنات کو بلا کر ختم مرتبت ارشاد فرماتے ہیں یا علی انا المنذر، میں اس امت کا منذر ہوں، میں اس امت کو تنبیہ کرنے والا ہوں، اور یا علی خدا نے آپ کو ہادی بنا کر بھیجا ہے۔ اور کیسا ہادی بنا کر بھیجا ہے؟ انت الہادی، یا علی خدا نے آپ کو ایسا ہدایت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، بِکَ یہتدی المہتدون بعدی، میرے بعد اگر کسی نے بھی ہدایت پانی ہے آپ کے ذریعے ہدایت پا سکتا ہے، آپ سے دور ہو کر ہدایت نہیں پا سکتا۔ میرے بعد ہدایت کا فقط ایک دروازہ ہے جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اگر ہدایت چاہتے ہو میرے بعد علی کے دروازے پہ آؤ، علی کے دروازے سے جتنا دور ہوتے جاؤ گے اتنا ہی ہدایت سے بھی دور ہوتے چلے جاؤ گے۔ ایک اور آیہ مبارکہ ہے، خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو اپنا مال راہ خدا میں عطا کرتے ہیں، کس انداز میں دیتے ہیں؟ رات کو بھی دیتے ہیں، والنہار، اور دن کی روشنی میں بھی راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیہ، خاموشی سے بھی خدا کی راہ میں دیتے ہیں اور اعلان کر کے بھی دیتے ہیں۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر فقط خدا کے پاس ہے۔ صدقہ دینا، راہ خدا میں خرچ کرنا ہر طرح سے کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو ایک
اس کی طرف مشہور ہے کہ انسان صدقہ دے تو پوشیدہ صدقہ دے، ظاہر نہ کرے. بہت عظمت ہے پوشیدہ صدقہ دینے کی بھی، راہ خدا میں خرچ کرنے کی بھی. ائمہ کی سیرت دیکھیں تو پوشیدہ صدقہ بہت کثرت سے دیا ہے، لیکن ہمیشہ پوشیدہ نہیں دینا چاہیے، کبھی اعلاناً بھی دینا چاہیے، کبھی لوگوں کے سامنے بھی دیا جانا چاہیے کہ میرے اس عمل سے ہو سکتا ہے کوئی اور بھی موٹیویٹ ہو، کسی اور کا بھی جی چاہے کہ وہ بھی راہ خدا میں صدقہ عطا کرے. دونوں طرح سے دیا جانا چاہیے. مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا کے پاس 4 درہم ہیں اور مولا نے 4 درہم خدا کی راہ میں خرچ کرنے ہیں. اور یہ ان کا کمال ہے کہ ان کے پاس جب جب مال آیا ہے انہوں نے اپنے پاس رکھا نہیں ہے، انہوں نے سیونگز نہیں کی، انہوں نے اپنے فیوچر کا پلان نہیں کیا، انہوں نے فوراً خدا کے ساتھ تجارت کی ہے، فوراً راہ خدا میں خرچ کیا ہے. 4 درہم ہے میرے مولا کے پاس، مولا اس میں سے 1 درہم رات کی تاریکی میں فقیر کو صدقہ کر دیتے ہیں. انتظار فرماتے ہیں، صبح کی روشنی نمودار ہوتی ہے، مولا دوسرا درہم خدا کی راہ میں روشنی میں صدقہ کرتے ہیں. پھر تیسرا درہم مولا خاموشی سے کسی کو بتائے بغیر خرچ کر دیتے ہیں، خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور آخری درہم مولا کائنات سب کے سامنے فقیر کو دیتے ہیں. پیغمبر گرامی قدر نے مولا کائنات کو بلایا اور پوچھا، یا علی آپ 4 سکے اکٹھے بھی دے سکتے تھے، آپ نے ان کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا. ایک آپ نے رات کی تاریکی میں دیا، ایک آپ نے دن کی روشنی میں دیا، ایک آپ نے خاموشی سے دیا، ایک آپ نے اعلان کر کے دیا. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ ختمی مرتبت نے جہاں بھی مولا کائنات سے سوال کیے ہیں کبھی بھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ ختمی مرتبت نہیں جانتے مولا کائنات یہ کیوں کر رہے ہیں. سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے اور آپ کے لیے واضح کیا جائے علی کا کوئی بھی عمل بغیر وجہ کے نہیں ہے، علی ہر کام حکمت کے تحت کرتا ہے. سوال کیا، یا علی کیا وجہ ہے کہ آپ نے 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے صدقہ دیا؟ آپ اکٹھے دیتے تب بھی خدا نے قبول کرنا تھا، اب 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے تب بھی خدا نے قبول کرنا ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں، یا رسول اللہ میں چاہتا تھا خدا جس طرح سے صدقہ دینے کا حکم دے سکتا ہے ان تمام احکام پر علی اکٹھے عمل کرے، کوئی بھی پہلو خالی نہ رہے. یہاں مولا کائنات نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا، وہاں خداوند متعال نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں رات کی تاریکی میں بھی صدقہ دیتے ہیں، صبح کی روشنی میں بھی صدقہ دیتے ہیں، اور خاموشی سے بھی دیتے ہیں، اعلان کر کے بھی دیتے ہیں. یہ چونکہ لوگوں سے کسی اجر کا تقاضا نہیں کرتے اس لیے ان کا اجر فقط خدا جانتا ہے کہ کیا اجر ہے. سورہ مبارکہ بینہ آیت نمبر 7 خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. وہ لوگ کہ جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح بجا لاتے ہیں، لوگوں میں سے یہ خداوند متعال کی سب سے بہترین مخلوق ہیں، خیر البریہ ہیں. جتنی مخلوقات ہیں خدا کی ان سب میں سے بہترین مخلوق وہ ہیں جو ایمان بھی لاتے ہیں اور عمل صالح بھی انجام دیتے ہیں. ابن عساکر جابر ابن عبداللہ انصاری سے روایت کرتا ہے، اور جابر ابن عبداللہ انصاری یہ روایت نقل کرتا ہے کہ ہم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر کی خدمت میں موجود تھے کہ پیغمبر نے مولا کائنات کو طلب فرمایا. مولا کائنات تشریف لاتے ہیں، اصحاب کا مجمع ہے، تمام اصحاب رسول بیٹھے ہیں. ختمی مرتبت ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ، قسم کھا کر. وَإِلَّا ختمی مرتبت کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ رسول ہے جسے کبھی کسی نے جھوٹا نہیں کہا. ہم قسم کھاتے ہیں اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے. یہ محمد تو وہ محمد ہے جسے کفار و مشرکین بھی صادق کہتے ہیں، لیکن قسم کھا کر فرما رہے ہیں تاکید کے لیے، والذی نفسی بیدہ، مجھے اس خدا کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت مجھ محمد کی جان ہے. ھذا وشیعتہم ھم الفائزون،
یہ علی ابن ابی طالب جو ابھی آ رہا ہے، یہ اور جو جو اس کا شیعہ ہے، خدا نے اسے آتش جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ خدا نے انہیں فائزین میں، کامیاب لوگوں کی صفوں میں شامل کر دیا ہے۔ پھر آیہ کریمہ نازل ہوتی ہے اور مولا کائنات اصحاب کے پاس جب بھی جاتے، اصحاب نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر کے فرمانے کے بعد وہ خیر البریہ والی آیت نازل ہوئی۔ جب بھی مولا کائنات اصحاب کے مجمع میں آتے، کوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ علی آ رہے ہیں، کوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ علی ابن ابی طالب تشریف لا رہے ہیں، کہتے ہم سب ایک ہی بات کرتے تھے کہ وہ دیکھو خیر البریہ آ رہا ہے، وہ دیکھو وہ آ رہا ہے جو خدا کی تمام مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق ہے، جس کا مقابلہ تمام مخلوقات مل کر نہیں کر سکتی۔ تو یہ ابھی فقط 3 آیات ہیں، انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ کسی وقت ہم پارٹس میں ہی صحیح ان 300 آیات کو دیکھیں تو صحیح کہ علی کی شان میں کیسی کیسی آیات نازل ہوئی ہیں۔ سنتے تو ہم سب ہیں کہ علی کا ذکر قرآن میں ہے، قرآن ذکر علی ابن ابی طالب ہے، آخر دیکھیں تو صحیح کیسے قرآن ذکر علی کر رہا ہے، کیسے قرآن لوگوں کو علی کی طرف بلا رہا ہے۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی خداوند متعال نے اگر زندگی عطا کی تو کسی وقت اس کے اوپر بھی گفتگو کریں۔ مولا کائنات، جہاں اتنی صفات مولا کائنات میں موجود ہیں، اتنے فضائل و کمالات مولا کائنات میں موجود ہیں، وہیں مولا کائنات کی ایک صفت بڑی عجیب صفت ہے کہ مولا متضاد صفات کے حامل ہیں۔ ہم نہیں ہو سکتے، عام لوگ نہیں ہو سکتے، مولا بیک وقت متضاد صفات اپنے اندر رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم میں سے اگر کوئی رحم دل ہے تو وہ فقط رحم دل ہے، وہ کسی کے ساتھ جا کر لڑ نہیں سکتا۔ مولا کائنات جہاں رحم دل ہیں، وہیں کفار کے ساتھ مولا سے زیادہ غضبناک کوئی نہیں ہے۔ مولا نے جہاں رحم دلی دکھانی ہے، ایسی رحم دلی دکھائی کہ مولا جیسا رحیم کوئی نہیں ہے۔ اور یہاں تک تاریخ میں ملتا ہے کہ یتیموں کے گھر مولا خود تشریف لے جاتے، یتیموں کے گھر جا کر ان کے پاس بیٹھتے، انہیں خود خوراک بنا کر کھلاتے، اور ایک بیوہ ہے، اس کے گھر میں اس کے یتیم بچے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ مولا نے جب ان کے رونے کی آواز سنی، مولا دستک دے کر گھر میں جاتے ہیں، بچوں کو ماں کے حوالے کرتے ہیں، خود بیٹھ کر کھانا بناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کھانا بنانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے بچوں کے منہ میں لقمے ڈالتے ہیں۔ کہاں ہے ایسا رحیم؟ کوئی جتنا بھی کسی سے پیار کرے، علی جیسا پیار کوئی نہیں کر سکتا۔ بیٹھتے ہیں ان کے پاس، اپنے ہاتھ سے لقمے توڑ توڑ کے یتیموں کے منہ میں ڈالتے ہیں، اور پھر جاتے نہیں ہیں۔ مولا دیکھتے ہیں یہ کئی دنوں سے مسکرائے نہیں ہیں، مولا چاہتے ہیں کہ آج یہ بچے مسکرائیں، آج کی رات یہ بھی ویسے گزاریں جیسے مدینے کے باقی بچے رات گزار رہے ہیں۔ مولا جب ان کے شکم سیر کروا دیتے ہیں، پھر ان کے ساتھ کھیلنا شروع کرتے ہیں، بچے بن جاتے ہیں ان کے ساتھ، اور ایسے کھیلتے ہیں جیسے بچے کھیل رہے ہیں۔ اور یہاں تک بھی تاریخ میں ملتا ہے کہ مولا انہیں اپنی پشت پہ سوار کر کے، جیسے بچے آپس میں کھیلتے ہیں، ایک بچہ سواری بنتا ہے، ایک اس کے اوپر سوار ہوتا ہے اور چکر لگائے جاتے ہیں، مولا کائنات یتیموں کو بار بار اپنی پشت پہ سوار کرتے ہیں، انہیں ان کی آسائش کا سامان فراہم کرتے ہیں، اور پھر وہاں سے تشریف لے کر جاتے ہیں۔ کسی یتیم کو دیکھ کر مولا کبھی بھی وہاں سے آگے نہیں بڑھتے، مولا پہلے اس یتیم کی احوال پرسی کرتے ہیں، کہیں کوئی یتیم بھوکا نہ سو جائے، کہیں کوئی یتیم پیاسا نہ رہ جائے، کہیں کوئی یتیم بے یار و مددگار نہ رہ جائے۔ یہ علی ابن ابی طالب کا رحم ہے۔ بازار میں گزر رہے ہیں، ہم بھی بازاروں میں جاتے ہیں، دیکھیں کہ علی ابن ابی طالب کا شیعہ کیا علی جیسا ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ مولا جب بھی بازار سے گزرتے ہیں، بوڑھوں کو دیکھتے ہیں، کمزوروں کو دیکھتے ہیں کہ اپنے کمر پہ سامان لاد کر جا رہے ہیں، مولا سے نہیں گزرا جاتا، مولا اس کی مدد فرماتے ہیں، اس کا سامان مولا اپنی پشت پہ رکھتے ہیں، اسے ساتھ لے کر جاتے ہیں، جہاں سامان پہنچانا ہے مولا وہاں سامان پہنچا کر واپس آتے ہیں۔ یہ ہے علی ابن ابی طالب، اور یہ علی فقط علی نہیں ہے، یہ علی امیر المؤمنین علی ہے، یہ علی اس تمام کائنات کا امام علی ہے۔
جو ایک غریب مزدور کا سامان اپنی پشت پہ سوار کر کے اس کی منزل تک پہنچا رہا ہے. اگر کوئی مجھ سے کہے، میں کہوں گا میں تو فلاں امام بارگاہ کا مولانا ہوں جی، میں کیوں اٹھاؤں؟ کوئی آپ سے کہے آپ اپنا سٹیٹس بتائیں گے، میرا سٹیٹس یہ ہے میں کسی غریب کے ساتھ بیٹھوں، میں اس کے ساتھ چند قدم چلوں، یہ میرے لیے شرمندگی ہے کہ میں کسی غریب کے ساتھ چند قدم ملا کر کچھ دور تک چلوں. یہ میرا اور آپ کا سوچنے کا انداز ہے. لیکن وہ علی ابن ابی طالب کی سوچ ہے کہ کسی بھی غریب کو اس کے حال پر چھوڑنے پر علی تیار نہیں ہے. اور اصحاب بیان کرتے ہیں کہ جب ہم علی ابن ابی طالب کا یتیموں کے ساتھ یہ انداز دیکھتے، ہم بھی بار بار یہ تمنا کرتے تھے فوددت ان یتیما، کاش ہم بھی یتیم ہوتے، علی ہمارے ساتھ بھی اس انداز میں پیش آتا، جیسے علی یتیم سے پیار کرتے، جیسے علی یتیم پر شفقت فرماتے. یہ علی ابن ابی طالب کی زندگی کا ایک رخ ہے. یہی علی ابن ابی طالب جو یتیموں پر اتنا مہربان ہے، میدان کارزار میں اگر دیکھیں تو علی سے سخت کوئی نہیں ہے. جنگ نہروان ہے، 12,000 لوگ علی ابن ابی طالب کے مد مقابل ہیں. انہیں بار بار بلایا جاتا ہے، نصیحت کی جاتی ہے، ثالثی کے لیے افراد بھیجے جاتے ہیں، کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جب کسی طرح سے بات نہ بنی، علی ابن ابی طالب نے عالم اسلام کو اٹھایا اور پتھر پہ علم گاڑ کے ایک حکم صادر فرما دیا، آج کی رات تمہارے پاس ہے، اگر آج رات تک اس پرچم کے اس طرف نہ آئے، اگلی طرف جو بچا اس کی علی کے ساتھ جنگ ہے. 12,000 میں سے 8,000 افراد آ جاتے ہیں، 4,000 افراد نہیں آتے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان 8,000 کو معاف فرماتے ہیں اور ان 4,000 سے ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے اگر یہ تہیا کر لیا کہ علی کا مقابلہ کرنا ہے، پھر یہ یاد رکھو علی کے مقابل آ کر تم 4,000 ہو، علی اکیلا آ رہا ہے، لیکن علی بتا رہا ہے تم میں سے 10 سے زیادہ زندہ بچ نہیں پائیں گے. سب علی ابن ابی طالب کی تیغ کے ساتھ جہنم کی طرف جاؤ گے. اور جنگ کا آغاز ہوتا ہے اور علی ابن ابی طالب نے جو پیشگوئی فرمائی تھی، فقط 10 افراد زندہ بچتے ہیں، باقی سب کے سب وہاں پر جہنم واصل کر دیے جاتے ہیں. اور اگر عدالت علی ابن ابی طالب کو دیکھا جائے تو کیا کہنے عدالت علی کے. علی ابن ابی طالب اس دنیا کے سب سے بڑے عادل کا نام ہے. پیغمبر کرام قدر اپنی زندگی میں فرما گئے تھے، اعدل الناس علی ابن ابی طالب. پوری کائنات میں میرے بعد اگر کوئی سب سے بڑا عادل ہے تو وہ علی ہے، اگر کوئی سب سے بڑا قاضی ہے تو وہ علی ہے. تو یہ مقام امیر المؤمنین ہے کہ انسان جتنا سوچ سکتا ہے خدا نے علی کو اس سے بھی بلند بنایا ہے. نام علی ابن ابی طالب جس کا معنی ہی بلند ہے، اور خدا نے ایسی بلندی علی ابن ابی طالب کو عطا فرمائی ہے، جو جو علی سے جڑتا جاتا ہے خدا اسے بھی بلندی عطا فرماتا چلا جاتا ہے. تو یہ خداوند متعال کا ہم پہ کرم ہے کہ اس پروردگار نے ہمیں مولا کائنات کی محبت کا دم بھرنے والا، ہمیں علی ابن ابی طالب کا چاہنے والا بنایا ہے. یہ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کس طرح سے علی کا چاہنے والا پروو کرنا ہے. بارہا ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ علی ابن ابی طالب کی محبت کا ہمارے دلوں میں آ جانا اس میں ہمارا کمال نہیں ہے. ہم میں سے کون ہے جس نے اس محبت کو کمایا ہے؟ ہم میں سے کون ہے جس نے اس محبت کے لیے امتحان دیے ہیں؟ یہ محبت خدا نے بطور انعام مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے، اور یہ خدا کی سب سے بڑی نعمت ہے. اور خداوند متعال اس محبت میں اضافہ کرتا چلا جائے. یہ محبت ہے تو ہماری زندگی ہے، یہ محبت نہیں تو زندگی نہیں ہے. یہ محبت آ جانا کمال نہیں ہے. ہاں کمال یہ ہے کہ جب خدا یہ محبت دے دے پھر اپنے آپ کو اس محبت کے قابل بنا کر بتانا کہ ہاں میں محب علی ہوں. یہ میرا اور آپ کا کمال ہے. ہم بتائیں کہ ہاں ہمارا کردار علی ابن ابی طالب جیسا ہے. خداوند متعال ہمیں مولا کائنات کے نقش قدم پر چلنے، مولا کا حقیقی شیعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. خداوند متعال ہمارا بروز قیامت مولا کائنات کے محبین میں شمار فرمائے، اور ہم سب کو بروز قیامت
اور قیامت سے پہلے جتنے مراحل ہیں، خداوند متعال ہم سب کو مولا کائنات کی شفاعت نصیب فرمائے، پر محمد و آل محمد صلوات۔